نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں خوبصورت انداز میں پیدا کیا۔ قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی کی جانب سے اللہ رب العالمین نے مجھے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا موقع عنایت کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر دوستو، آج کی ہمارے اس چھوٹے سے کلپ کے اندر اس نیک خاتون کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام آیا تھا۔ میرے دوستو، جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں کے اندر لوگوں کو کفر اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کے دین متین کی شاہراہ پہ چلانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کی تائید کے اندر ایک خاتون کی آواز بھی بلند ہوئی تھی، اور انہوں نے جو آواز بلند کی تھی تہ دل سے انہوں نے لبیک کہا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ مقدس، مطہر، پاکیزہ وہ خاتون کون تھی؟ تو میرے دوستو، وہ حضرت سیدنا اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 25 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں رہی، اور اس سے پہلے جو انہوں نے 28 سال گزارے تھے، ان کے وہ 28 سال بڑے پاکیزہ، اتنی پاکیزہ کہ انہوں نے اپنی یہ جو زندگی ہے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کی طرح انہوں نے گزاری تھی، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کو کفر اور شرک سے، بت پرستی سے ان کو انتہائی جو ہے وہ نفرت تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے ام المؤمنین کو فرمایا کہ میں بخدا میں لات اور عزا کی میں قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اس پر حضرت سیدنا اما خدیجۃ الکبریٰ فرمانے لگی، اے اللہ کے حبیب، آپ لات کا بھی ذکر نہ کیجیے اور آپ عزا کا بھی ذکر نہ کیجیے، یعنی کہ ان کو بت پرستی سے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ نفرت تھی۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ مالدار تھی، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جس وقت یہ پیدا ہوئی تھی تو ان کے منہ کے اندر وہ سونے کا چمچ تھا، اتنی امیر تھی، اور جو دولت کی اتنی زیادہ وہ ریل پیل تھی، پورا جو مکہ ہے وہ تقریباً آپ کے مال سے وہ تجارت کر کے وہ اپنا جو ہے وہ زندگی گزارتے تھے، اور خادمائیں، نوکر چوکر وہ اپنے لیے اعزاز سمجھا کرتے تھے آپ کے گھر میں وہ کام کرنے کو۔ لیکن میں قربان جاؤں ام المؤمنین حضرت سیدنا اما خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لا الہ الا اللہ کے اوپر آپ نے لبیک کہا تو آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ گھر کے سارے کام کاج خود کرتی تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خود خدمت کیا کرتی تھی، اور اپنا جو مال تھا وہ سارے کا سارا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر وہ لا کے آپ نے ڈھیر کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی گھر کے اندر کوئی کھانے والی چیز وہ لے کے آ رہی تھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور کیا کہا، اے اللہ کے حبیب، اللہ کا اور میں جبرائیل کا جو سلام وہ خدیجۃ الکبریٰ کو عرض کر دیجیے۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ حضرت سیدنا اما خدیجۃ الکبریٰ کو جو اللہ کی طرف سے یا جو جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے جو سلام آ رہے تھے وہ کس وجہ سے آ رہے تھے کہ ایک تو انہوں نے سچے دل کے ساتھ لبیک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر انہوں نے لبیک کہا تھا، اور دوسرا کیا، اپنا مال سب کچھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ ڈھیر کر دیا تھا۔ تو میرے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ اللہ
کہ ہاں انسان کا مقام اور رتبہ اس وقت وہ بنتا ہے جب انسان اپنا مال، اپنی جان اور اپنا جو وقت ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔